بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 1 مئی 1908 بامقام احمدیہ بلڈنگ لاہور. حضرت اقدس نے فرمایا، حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نبوت کا خلق خدا تعالی سے پا کر دعوت اسلام کے خط بادشاہوں کو لکھے تھے تو ان میں سے ایک ہرقل قیصر روم کے نام بھی ایک خط لکھا تھا. اس نے پڑھ کر کسی عرب کی جو آپ کی قوم کا ہو تلاش کرائی. چنانچہ چند قریشی جن میں ابو سفیان بھی تھا پیش خدمت کیے گئے. ان سے بادشاہ نے چند سوال کیے جن میں یہ بھی تھا کہ اس شخص کے آباء و اجداد میں سے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، جس کا جواب نفی میں دیا گیا. پھر پوچھا گیا کہ کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا اس کے بزرگوں میں، اس کا جواب بھی نفی میں دیا گیا. پھر یہ سوال کیا کہ اس شخص کے پیرو کون لوگ ہیں. اس کے جواب میں کہا گیا کہ ان کی پیروی کرنے والے غریب اور کمزور لوگ ہیں. پھر اس نے دریافت کیا کہ لڑائیوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. جواب دیا گیا کہ کبھی وہ فتح پاتا ہے اور کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں. ان سوالات کے جوابات سن کر قیصر نے اقرار کیا کہ انبیاء ہمیشہ دنیا میں اسی شان میں آیا کرتے ہیں. ان کے ساتھ اول میں ہمیشہ کمزور اور ضعیف لوگ ہی شامل ہوا کرتے ہیں. اس شخص نے اپنی فراست صحیحہ سے معلوم کر لیا کہ واقعی یہ شخص سچا نبی ہے اور یہ وہی نبی ہے جس کی پیشگوئی کی گئی ہے. چنانچہ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ وہ میرے تخت کا بھی مالک ہو جائے گا. غرض یہ سنت قدیمہ ہے کہ انبیاء کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کمزور اور ضعیف لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ اس سعادت سے محروم ہی رہ جاتے ہیں. ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے پہلے ہی فارغ و تحصیل سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اپنی بڑائی اور پوشیدہ کبر اور مصیبت کی وجہ سے ایسے حلقے میں بہرنا بھی ہتک اور باعث ننگوار جانتے ہیں جس میں غریب لوگ، مخلص، کمزور مگر خدا تعالیٰ کے پیارے لوگ جمع ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ سدھا لوگ ایسے بھی ہماری جماعت میں داخل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس بھی ہوتا ہے، مشکل سے چادر یا پاجامہ بھی ان کو میسر آتا ہے. ان کی کوئی جائیداد نہیں مگر ان کے لا انتہا اخلاص اور ارادت سے، محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہو جاتا ہے جو ان سے وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہتی ہے یا جس کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں. وہ اپنے ایمان کے ایسے پکے اور یقین کے ایسے سچے اور صدق و ثبات کے ایسے مخلص اور با وفا ہوتے ہیں کہ اگر ان مال و دولت کے بندوں، ان دنیاوی لذات کے دلدادوں کو اس لذت کا علم ہو جائے تو اس کے بدلے میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں. ان میں سے مثال کے طور پر ایک شخص شہزادہ مولوی عبداللطیف صاحب مرحومی کے حالات کو غور سے دیکھ لو کہ کیسا صدق کا پکا اور وفا کا سچا تھا. جان تک سے دریغ نہیں کیا، جان دے دی مگر حق کو نہیں چھوڑا. ان کی جب مخبری کی گئی اور ان کو امیر کے روبرو پیش کیا گیا تو امیر نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا تم نے ایسے شخص کی بیعت کی ہے. تو اس نے چونکہ وہ ایک راست باز انسان تھا صاف کہا کہ ہاں میں نے بیعت کی ہے مگر نہ تقلیداً اندھادھند بلکہ اعلیٰ وجہ بصیرت اس کی اتباع اختیار کی ہے. میں نے دنیا بھر میں اس کی مانند کوئی شخص نہیں دیکھا. مجھے اس سے الگ ہونے سے اس کی راہ میں جان دے دینا بہتر ہے. غرض مرحوم اس بات کا ایک نمونہ چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے تعلق رکھنے والے کیسے صادق الایمان اور صادق الاعتقاد ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مشکلات صرف یہی ہیں کہ لوگوں کو امور دینی میں تدبر کرنا اور خدا سے ڈر کر کسی معاملے میں غور کرنا اور حق و باطل میں امتیاز چاہنا اور یہ طلب رکھنا کہ آیا یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں. مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل آبس نہیں بلکہ اس نے حق و حکمت سے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور ضرورت حق کے وقت اس کو کھڑا کیا ہے. پس وہ منکروں سے ضرور مطالبہ کرے گا. مار صلی اللہ رسولا الا اخذا بہی قوما لا یؤمنون. یاد رکھو کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نبی یا رسول نہیں گزرا جس کے منکروں کو خدا تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کا عذاب نہ دیا ہو. یہ ضروری اور لازمی ہوتا ہے کہ رسول کی حجت پوری کر دینے کے بعد منکر قوم کو حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے واسطے عذاب دیا جاوے. خدا تعالیٰ کے نزدیک دو بڑے ہی سخت گناہ ہیں. اول افطراء اور تکبر اللہ، یعنی یہ کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے یا وحی اور الہام کرتا ہے، حالانکہ اسے نہ کوئی وحی ہوتی ہے اور نہ الہام اور نہ خدا سے کبھی ہم کلام ہوا، حتیٰ کہ چھوٹی خواب کا بنا لینا بھی اسی میں داخل ہے. غرض ایک تو یہ امر کہ خدا پر افطرا کرنا حالانکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کاذب ہے. دوسرے وہ شخص خدا تعالیٰ کے بڑے سخت غضب اور عتاب کا مورد ہوگا جو ایک صادق اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کا
انکار کرتا ہے۔ بہرحال ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ سے چلی آئی ہے اور اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے عملی طور پر ایک سلسلہ نبوت قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ اس سے اس قدر فائدہ تو اٹھانا چاہیے کہ جہاں اور اپنے دنیاوی کاروبار کے واسطے اتنی سرگردانی اور محنت اور کوشش کرتے ہو، اس بات کی بھی تو کچھ تحقیق کرو کہ آیا جو اپنے کاروبار کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور اتنا بڑا دعویٰ پیش کرتا ہے، اتنا تو معلوم کر لیں کہ یہ صادق ہے یا کاذب ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے رسول کی نافرمانی کرے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس سے اس انکار کا مطالبہ نہ کر لوں۔ معمولی حکام اور گورنمنٹ بھی اپنے احکام کی تاخیر کرنے والوں اور باغیوں کو بغیر سزا نہیں چھوڑتی، تو پھر وہ جو خدا ہے اور حاکم الحاکمین ہے، ذرہ ذرہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، تو پھر اس کے مرسل کے نافرمانی اور اس کے احکام کی ہدف کرنے والا کس طرح امن میں رہ سکتا ہے؟ اگر میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا کوئی نشان نہ ہوتا اور نہ اس کی تائید اور نصرت میرے شامل حال ہوتی، اور میں نے قرآن سے الگ کوئی راہ نکالی ہوتی یا قرآنی احکام اور شریعت میں کوئی دخل و تصرف کیا ہوتا یا منسوخ کیا ہوتا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی اور نئی راہ بتائی ہوتی، تو البتہ حق تھا اور لوگوں کا عذر معقول اور قابل قبول ہوتا کہ واقع میں یہ شخص خدا اور خدا کے رسول کا دشمن اور قرآن شریف اور تعلیم قرآن کا منکر اور منسوخ کرنے والا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مرتد ہے۔ مگر جب میں نے نہ قرآن میں کوئی تغیر کیا اور نہ پہلی شریعت کا جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ایک شوشہ اور نقطہ میں نے بدلا، بلکہ میں قرآن اور احکام قرآن کی خدمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مذہب کی خدمت کے واسطے کمر بستہ ہوں، اور جان تک میں نے اپنی اسی راہ میں لگا دی ہے۔ اور میرا یقین کامل ہے کہ قرآن کے سوا جو کامل اکمل اور مکمل کتاب ہے اور اس کی اطاعت اور بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نجات ممکن ہی نہیں، اور قرآن میں کمی بیشی کرنے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا اپنی گردن سے اتارنے والے کو کافر اور مرتد یقین کرتا ہوں۔ تو پھر اس صورت میں اور باوجود میری صداقت کے ہزارہ نشان ظاہر ہو جانے کے جو خدا تعالیٰ نے آج تک میری تائید میں آسمان اور زمین پر ظاہر کیے، پھر مجھے جو شخص کاذب اور مفتری اور دجال کے نام سے پکارتا ہے یا جو میری پرواہ نہیں کرتا اور میری آواز کی طرف کان نہیں دھرتا، یقین جانو کہ خدا تعالیٰ بغیر مواخذہ اسے ہرگز نہ چھوڑے گا۔ اسلام کی کشتی غرق ہونے کو ہے، زمانہ شہادت دے رہا ہے اور وقت پکار کر ضرورت کو محسوس کر رہا ہے، اور اندرونی حالت ایسی خطرناک ہے کہ اس سے ہرگز کسی کا دل مطمئن اور خوش نہیں ہو سکتا۔ بیرونی حملے ایسے خطرناک ہیں کہ قریب ہے کہ اسلام کو بے خبون سے اکھاڑ پھینکے۔ تو کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ کسی کو خدا تعالی اسلام کی حمایت کے واسطے مبعوث فرماتا اور کوئی مجدد بھیجتا جو اسلام کی ڈوبتی ناؤ کو سنبھال لیتا؟ صدی کا سر بھی گزر گیا مگر کل وعدے جھوٹے نکلے۔ تو پھر تم ہی تو بتاؤ، کیا ابھی وہ وقت نہیں کہ خدا اسلام کی خبر گیری کرتا؟ کیا کوئی اس سے بھی زیادہ خطرناک اور نازک حالت ہوگی؟ کیا جب اسلام بالکل ہی مر جاوے گا اور اس میں کوئی دم باقی نہ رہ جائے گا، اس وقت کوئی آوے گا، پھر ایسے آنے والے سے کیا فائدہ اور کیا حاصل؟ یاد رکھو، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اسلام بھی جھوٹا ہے، اور اگر اسلام بھی دوسروں کی طرح ایک مردہ مذہب ہے تو پھر اسلام میں کیا بڑائی ہے اور اس کی کیا خصوصیت؟ توحید جس کا تم کو ناز ہے، اس کے تو برہمو اور آریہ بھی دعوے دار ہیں۔ ایک شخص نے اسی لاہور میں ایک دفعہ لیکچر دیا تھا کہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، پھر ہمیں محمد رسول اللہ کی کیا حاجت ہے؟ جب یہ صورت ہے اور توحید کے اور مذاہب کے بھی قائل ہیں تو پھر تم میں اور تمہارے غیروں میں مابل امتیاز کیا ہوا؟ اگر یہی جہاد وغیرہ کے عقائد ہی مابل امتیاز ہیں تو پھر یاد رکھو کہ یہ سب غلطی ہے، اور اس سے تم اسلام کے حامی نہیں بلکہ دشمن ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ دیکھو، اگر ہمیں اس بات کے علم ہوتا کہ واقعہ میں قرآن شریف کی یہی منشا ہے تو پھر ہم اس ملک کے باہر چلے جاتے اور ایسی جگہ اپنی قیام گاہ بناتے جہاں سے ہمیں ان احکام کی ادائیگی میں ہر طرح کی سہولت اور آسانی ہوتی اور خوب دل کھول کر ان احکام کو بجا لاتے۔ مگر میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ منشا نہیں، جو بدقسمتی سے بعض نادان ملانوں نے سمجھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس زمانے میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا تھا. آپ کے بہت سے جانثار اور عزیز دوست ظالم کفار کے تیر و تفنگ کا نشانہ بنے اور طرح طرح کے قابل شرم عذاب ان لوگوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پہنچائے، حتیٰ کہ آخرکار خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کر دیا. چنانچہ آپ کا تعاقب بھی کیا، آپ کے قتل کرنے والے کے واسطے انعام مقرر کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پناہ گزین ہوئے. تعاقب کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی، مگر یہ تو خدا تعالیٰ کا تصرف تھا کہ آپ کو ان کی نظروں سے باوجود سامنے ہونے کو بچا لیا اور ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کر خود اپنے رسول کو ہاتھ دے کر بچا لیا. آخرکار جب ان کفار کے مظالم کی کوئی یاد نہ رہی اور مسلمانوں کو ان کے وطن سے باہر نکال کر بھی وہ سیر نہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سورہ حج آیت 40. خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور اس اجازت میں یہ ثابت کر دیا کہ واقع میں یہ لوگ ظالم تھے اور شرارت ان کے ہاتھ سے بڑھ چکی تھی اور مسلمانوں کا صبر بھی اپنے انتہائی عروج تک پہنچ چکا تھا. اب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تلوار سے مقابلہ کیا وہ تلوار ہی سے ہلاک کیے جائیں، اور گو یہ چند اور ضعیف ہیں، مگر میں دکھا دوں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ مظلوم ہیں ان کی نصرت کروں گا اور تم کو ان کے ہاتھ سے ہلاک کراؤں گا. چنانچہ پھر اس حکم کے بعد انہی چند لوگوں کی جو ذلیل اور حقیر سمجھے گئے تھے اور جن کا کوئی حامی نہ بنتا تھا اور نہ مددگار، اور وہ کفار کے ہاتھ سے سخت درجات تنگ اور مجبور ہو گئے تھے، ان کے مشارق اور مغارب میں دھاک بیٹھ گئی اور اس طرح سے خدا نے ان کی نصرت کر کے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ واقعی وہ مظلوم تھے. غرض ہر طرح سے ہر رنگ میں اور ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، واقع میں اس وقت مسلمان مظلوم تھے یا کہ نہیں. اگر خدا تعالیٰ ایسے خطرناک اور نازک وقت میں بھی ان چند کمزور مسلمانوں کو اپنی حفاظت جان کے واسطے تلوار اٹھانے اور دفاعی طور سے لڑائی کرنے کی اجازت نہ دیتا تو کیا ان کو دنیا کے تختہ سے نابود ہی کر دیتا. تو پھر اس حالت میں ان کا تلوار اٹھانا جبکہ ہر طرح سے ان کا حق تھا کہ وہ تلوار اٹھاتے، کیا شرن اور کیا عرفن، مگر وہ بھی آج کے نشان اعتراض بنا ہوا ہے اور متاثر وہ جاہل دشمن اب تک اس کو نہیں بھولتے. تو کیا اب یہ لوگ خونی ماضی کا عقیدہ پیش کر کے ان کے ان اعتراضوں کو پھر تازہ کرتے اور مسلمانوں سے متنفر کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو مہدی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاف فرمایا ہے کہ یازا الحربا، وہ جنگ کا خاتمہ کر دے گا اور وہ جنگ ایک علمی جنگ ہوگی. قلم تلوار کا کام کرے گی اور اسرار روحانی، برکات سماوی اور نشانات اقتداری سے دنیا کو فتح کیا جائے گا اور تازہ بتازہ غیبی پیشگوئیوں اور تائیدات خدائی سے سچے مذہب کو ممتاز کر کے دکھایا جائے گا. یہ کہہ دینا کہ معجزات سابقہ ہمارے پاس موجود ہیں کافی نہیں. یاد رکھو ہندوؤں کے پستکوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں کے قصے کہانیوں سے بڑھ کر تمہارے پاس بھی کچھ نہیں. اگر تم قصے پیش کرو گے تو وہ تم سے بڑھ چڑھ کر قصے پیش کر سکتے ہیں. اگر اسلام کی سچائی کا معیار بھی صرف قصے کہانیوں کی بنا پر رہ گیا ہے تو پھر یاد رکھو کہ یہ امر مشتبہ ہے.